مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز اس وقت لاہور میں سوشل میڈیا ٹیم سے خطاب کر رہی ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. اس کو جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو اکانومی 6% پہ تھی، گروتھ ریٹ جو آپ کا ہے. اس کے بعد آپ لوڈ شیڈنگ پہ آ جائے. آپ کو یاد ہے 2013 میں جب پاکستان نواز شریف کو ملا تھا تو یاد ہے کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی؟ کتنے گھنٹے کی؟ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. اور نواز شریف کے پاس جادو کی چھڑی تو نہیں تھی کہ وہ گھماتا اور بجلی بن جاتی، وہ گھماتا اور اکانومی ٹھیک ہو جاتی. ایک چیز تھی نواز شریف کے پاس کہ وہ پاکستان کا بیٹا تھا، پاکستان کا بیٹا ہے، پاکستان کا بیٹا رہے گا. اور وہ خدمت کے جذبے سے آیا تھا. اور وہ آج بھی جب یہ حکومت اس کو ملی تو پاکستان کا برا حال ہے، برا حال ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں پاکستان ہر شعبے میں آنیسٹلی جتنی تباہی اور بربادی پچھلی حکومت اس ملک کی کر کے گئی ہے اپنی غلط پرائیورٹیز کی وجہ سے، اپنی نالائکی کی وجہ سے، اپنی نااہلی کی وجہ سے. اور میں حلف اٹھا کے آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ میں اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ جو پی ٹی آئی تھی یا عمران خان ہے وہ ہمارا پولیٹیکل اپوننٹ ہے. یہ فیکٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کو کوئی دنیا کا بندہ ریفیوٹ نہیں کر سکتا ان کلیمز کو. یہ فیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے آج رکھنے جا رہی ہوں. دیکھیں، میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں جب نواز شریف صاحب نے اقتدار لیا تو اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ جو کھائی میں پاکستان گر رہا تھا، اس کی اکانومی زمین کے نیچے جا رہی تھی، پوری دنیا سے پاکستان کی لڑائی ہو گئی تھی، تو ایسے میں اس حکومت کا ایک ایک دن رہنا جو ہے نا وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. نہ صرف یہ، اس آنے والی نسلوں کے لیے بھی میں یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کس قسم کے شخص کا سامنا ہے پاکستان کو کہ حکومت میں رہے تو پاکستان کی تباہی کرے، پاکستان کی بربادی کرے، اور جب حکومت سے باہر ہو تو وہ پاکستان میں ہر جگہ آگ لگانے کی کوشش کرے، فتنہ پھیلانے کی کوشش کرے، فساد پھیلانے کی کوشش کرے، انتشار پھیلانے کی کوشش کرے، ایناکی پھیلانے کی کوشش کرے. کوئی بھی محب وطن پاکستانی ہو نا جس کو کرسی کی اتنی طلب نہ ہو، وہ چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائے، وہ کہے کہ میں نے اتنی تباہی کر دی ہے پاکستان کی. تو اب کوئی حکومت آ گئی ہے، شہباز شریف جیسا وزیر اعظم، محنتی وزیر اعظم، قابل وزیر اعظم آ گیا، تو میں اس کو پاکستان کے لیے موقع دوں. میں اپنا منہ تھوڑی دیر کے لیے بند کر لوں، اپنی کرسی کی جو ہوس ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے میں سائڈ پہ رکھ دوں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 کے اندر جب ہم ایگزائل سے واپس آئے تو پنجاب میں ہم جیت گئے، سینٹر میں پیپلز پارٹی جیت گئی، تو نواز شریف صاحب نے 5 سال ملک کو ڈی سٹیبلائز نہیں ہونے دیا. انہوں نے کہا کہ 5 سال بعد جب الیکشن ہوں گے جو عوام فیصلہ کرے گی وہ ہمیں منظور ہوگا. تو یہ ابھی جو یہ دھرنا اور جلاؤ گھیراؤ، خود کش حملے کر دیں گے، اسلام آباد کے اوپر حملہ کر دیا، اسلام آباد کو جو ہمارا کیپٹل ہے پاکستان کا، فیڈریشن کی علامت ہے، اس کو مجھے بتائیں ہاتھ اٹھا کے کہ 75-6 ایئرز میں کیا کوئی ایسی حکومت آئی ہے جس نے اسلام آباد کو کرسی کی محبت میں آگ لگا دی، درخت جلا دیے ہوں، ملک کی پراپرٹی اور پرائیویٹ پراپرٹی جلا دی ہوں؟ یہ کس قسم کی محبت ہے پاکستان سے، کس قسم کی پاکستانیت ہے؟ پھر آپ کی پاکستانیت کے اوپر سوال کھڑے ہوں گے. اور اس وقت سے ایک بچہ جس کی عمر 70 سال سے اوپر ہے، وہ انقلاب کا کہہ کے نکلا تھا ہیلی کاپٹر میں، اور آج تک وہ گھر واپس نہیں پہنچا. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ انقلاب جو پاکستان کے گلی گلی محلے محلے سے نکلنا تھا، وہ انقلاب اپنی ضمانتیں کرا رہا آج کل. مطلب بات ہوتی ہے سپر پاورز کو آپ کنفرنٹ کرتے ہو کہ جی ہو ہم سپر پاورز کو فکس کر دیں گے، سپر پاورز کو ہم بتا دیں گے کہ ہم کیا ہیں. اور وہ جو سپر پاورز کو للکارتا تھا وہ آج وہ راہداری ضمانت کے لیے پشاور میں چھپ کے بیٹھا ہوا گرفتاری کے ڈر سے. اگر آپ نے ظلم کا سامنا کرنا ہے اپنے ملک کی خاطر تو آپ کو نواز شریف جیسا جگر چاہیے.
جو ہماری اسٹرگل ہے اس کو میں کبھی بطور اسٹرگل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. میں وکٹم پلے نہیں کرنا چاہتی اس لیے آج میں وہ بات نہیں کر رہی. لیکن میں یہ ابھی آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب پاکستان کی ڈبیٹ فتنہ، فساد اور انتشار سے شفٹ ہو کر عوام کے مسائل پہ آنی چاہیے. آج پاکستان کو مسلم لیگ نون کی ایک طرح سے بدقسمتی بھی ہے اور ایک طرح سے خوش قسمتی بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کو اقتدار میں جب آتی ہے تو اس کو بہت ہی تباہ شدہ پاکستان ملتا ہے، جس میں لوڈ شیڈنگ بھی ہو جاتی ہے، جس میں دہشت گردی بھی واپس آ جاتی ہے، جس میں اکانومی بھی جو ہے وہ بالکل شیمبلز میں ہوتی ہے، اکانومی بالکل وینٹیلیٹر پہ ہوتی ہے. لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون کو یہ موقع ملا، نواز شریف صاحب کو موقع ملا، شہباز شریف صاحب کو موقع ملا، پاکستان ایسی حالت میں ان کے سامنے آیا جب پاکستان کا پتہ نہیں تھا کہ کتنے دن کے لیے سروائیول ہے، تو ایسی حالت میں وہ پاکستان کو مشکلات کے بھنور سے نکال کر کامیابی کی طرف لے کر گئے. تو یہ جو پاکستان کی خدمت جو اگر کسی جماعت کے نصیب میں آئی ہے تو اس جماعت کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون. پاکستان کو بنانے کا، پاکستان کو بار بار اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا، پاکستان کی ترقی کا، پاکستان میں موٹر ویز، بجلی کے منصوبے، سڑکوں کے جال، پاکستان میں میٹرو بس، پاکستان میں اورنج لائن، پاکستان میں سی پیک، یہ سب لانے کا اگر سہرا ایک لیڈر کو جاتا ہے اس کا نام ہے محمد نواز شریف. تو کوئی بات نہیں، آج کے بعد ہمارا نعرہ ہے کہ کیا ہے اور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. We have done that, we will do that again انشاءاللہ. پاکستان اس وقت ایسے حالات میں کہ کسی سیاسی جماعت کو، خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون کو، اپنی سیاست کی اب فکر نہیں ہے. اب اس ریاست کی فکر ہے. ورنہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ حکومت کا آخری سال ہے، ہم کیوں یہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہمیں بڑھانی پڑی ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے صحیح کہا، انہوں نے دل پر پتھر رکھ کے یہ قیمتیں بڑھائی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آلو پیاز کا ریٹ پتہ کرنے نہیں آئے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم آلو پیاز ٹماٹر کا ریٹ پتہ کرنے آئے ہیں. ہم بجلی، وہ جو عمران خان کے دور حکومت میں پتہ نہیں وہ کہاں گئی وہ بجلی جو نواز شریف نے بنائی تھی، ہم اس کو بحال کرنے آئے ہیں. ہم لوڈ شیڈنگ کو ایک دفعہ پھر ختم کرنے آئے ہیں. ہم انشاءاللہ ایک دفعہ پھر جو دہشت گردی نے سر اٹھا لیا اس کو ختم کرنے آئے ہیں. اور آپ کی مدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، پاکستان کے عوام کی مدد کے ساتھ، جو پاکستان مسلم لیگ نون، بھلے پاکستان مسلم لیگ نون کے مخالف ہے، لیکن اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر کوئی جماعت جس کے پاس صلاحیت ہے، جس کے پاس پاکستان کو آگے لے کے جانے کی ایک جستجو ہے، جو محنت کر سکتی ہے، جس کی پوری توجہ پاکستان کو بنانے میں ہے، وہ جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے. تو میں دیکھیں پرائیورٹیز کی بھی بات ہوتی ہے. اب کل آپ دیکھیں وہ جو آڈیو ٹی وی پہ چل رہی تھی کہ جب آپ اس چیز پہ مصروف ہوں گے کہ ایک چھوٹا سا کام کرانے کے لیے آپ کو فرسٹ لیڈی کو، وہ کہتی ہیں کہ ان کو 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ نہیں چاہیے، ان کو 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ ہے. تو جب آپ کی پرائیورٹیز یہ ہوں کہ بنی گالا ہیڈ کوارٹر بنا ہو کرپشن کا، اور آپ کی فرنٹ پرسن جو ہے وہ بزدار اور فرا گوگی ہو، جو پنجاب کے عوام کا، صرف پنجاب کے عوام کا حق نہیں کھا گئی، پورے پاکستان کے عوام کا یہ لوگ حق کھا گئے. بنی گالا واز دا ہیڈ کوارٹر. تو یہ جو اچانک یہ لانگ مارچ بھی یاد آ گیا ہے، یہ سب یاد آ گیا، یہ اس لیے کہ اب وہ چیزیں نہیں مل رہی. وہ فرا گوگی تو ملک چھوڑ کے بھاگ گئی. اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو آؤ نا مریم نواز کی طرح ڈیتھ سیل میں سامنا کرو. اور میں یہ بتا دوں کہ فرا گوگی صرف فرنٹ پرسن ہے.
بینیفیشریز جو ہے ڈائریکٹ بینیفیشریز وہ عمران خان ہے اور وہ بذریعہ وہ جو پیرنی صاحبہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹا سا کام ہے, ایک تالا کھلوانے کا 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ مانگ رہی ہے وہ. تو اٹس این آئی اوپنر. آپ یہ دیکھو کہ جو انسان ایک چھوٹا سا کام کرنے کا, اور وہ پھر کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کل تالے کھل جائیں گے, سائن ہو جائے گا, اور وہ سائن کیسے ہو رہے؟ رشوت دے کے. اور یہ ایک چھوٹا سا کیس ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ آنکھیں کھولنے کے لیے پورے پاکستان کی اور پوری دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. یہ صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے. اب آپ کو پتا چلے گا آہستہ آہستہ کہ ایک ایک نوکری, ایک ایک تقرری, ایک ایک تبادلے کے لیے جو بنی گالا جس کا ہیڈ کوارٹر تھا, انہوں نے کتنا کتنا پیسہ لیا ہے. جنہوں نے پاکستان کے بیت المال کو نہیں بخشا, جس نے توشہ خانہ کو نہیں بخشا, تو آپ کے خیال میں اس نے پاکستان میں کسی چیز کو بخشا ہوگا؟ تبھی ملک کا یہ حال ہے. اور پھر آپ پرچی کھول کے, کل پرسوں میں جلسے میں دیکھ رہی تھی, میری ہنسی بھی نہیں رک رہی تھی اور میرے دل خون کے آنسو رو رہا تھا. جو شخص 4 سال حکومت کر کے گیا ہے, اس کو آج ملک کو, پاکستان کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کی کارکردگی گیا ہے, چھوٹی سی پرچی کھول کے پڑھا ہے, وہ بھی نہیں پڑھی جا رہی. کیا بول رہا تھا؟ کیا بول رہا تھا وہ؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بول رہا تھا. 1600, 100, 400, 500 کوئی سمجھ نہیں آئی. بھئی جس نے کوئی کام 4 سال میں کیا ہی نہیں, وہ کیسے بتائے گا؟ اس کو چاہے پرچی لکھ کے دے دو, یا اس کو رجسٹر بنا کے دے دو, یا اس کو پریزنٹیشن بنا کے دے دو, وہ کیا کہے گا عوام کو؟ مطلب کسی کو سمجھ آئی کہ وہ 1600, 400, 200, 500 کیا تھا؟ اور لوگوں کو کہتا ہے کہ وہ پرچی سے دیکھ کے پڑھتے ہیں. شکر کرو کہ لوگ پرچی سے دیکھ کے پڑھتے ہیں. تمہاری طرح ایک ملک میں جا کے دوسرے ملک کی چگلی کر کے لڑائی کرا کے نہیں آ جاتے. ان کو پتا ہوتا ہے انہوں نے کیا بولنا ہے. اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم سے 4 سال کی پرفارمنس پوچھ لی عوام نے, ہم نے پوچھی, جلسوں میں پوچھی, تو اس کو پریشر فیل ہوا کہ اس کو جواب دینا ہے. تو پرچی سے پڑھ کے بھی جواب دینا نہیں آ رہا تھا. مجھ سے پوچھو, وہ تو 3.5-4 سال کا حساب نہیں دے سکا. میں ابھی آپ کو حساب دیتی ہوں اپنے 6 ہفتے کا. میں آپ کو 6 ہفتے کی شہباز صاحب کی کارکردگی کا میں آپ کو جواب دیتی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ شہباز صاحب نے اس حکومت کے, جس کے پاس خزانہ خالی ہے, اور یہ میں روایتاً نہیں بول رہی, یہ کوئی کلیشیڈ سینٹنس نہیں ہے کہ خزانہ خالی ہے. میں آپ کو واقعی بتا رہی ہوں کہ پاکستان کا خزانہ خالی ہے. اور میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ایل سیز نہیں کھل رہی تھیں. پاکستان کا برا حال ہے, اکانومی کا برا حال ہے, اور ہمارا بالکل دل نہیں کرتا کہ 1 روپیہ بھی تیل کی, ڈیزل کی, کسی بھی چیز کی قیمت بڑھائی جائے. لیکن اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہمیں اپنی حکومت بچانی ہے, اپنی سیاست بچانی ہے, یا پاکستان کو بچانا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس برے حالات میں جب اکانومی, پاکستان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, تو جب آپ نے تیل کی اور پیٹرول کی قیمتیں, آپ کو عمران خان نے جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, جس کی ویڈیوز آپ سب نے دیکھی ہوں گی, آرکائیوز میں موجود ہیں, میڈیا پہ بھی چل رہی تھیں, کہ شوکت ترین صاحب نے خود کہا کہ 30 روپے ہم کو بڑھانا پڑے گا. یہ IMF کے ساتھ معاہدہ عمران خان صاحب کر کے آئے تھے. اس معاہدے کے تحت ہمیں یہ قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑی. لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم آلو پیاز کا ریٹ پتہ نہیں کرنے آئے. شہباز شریف صاحب کو یہ مشکل جب فیصلہ لینا پڑا, تو ساتھ انہوں نے 28 ارب روپے کا پیکج دیا پاکستان کے عوام کو. انہوں نے وہ 2000 روپے 8.5 کروڑ لوگوں کو, جو کہ تقریباً 8.5 کروڑ لوگوں کو 2000 روپیہ ماہوار, اس میں کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو رہا تھا, ڈیزل مہنگا ہو رہا تھا, تو 2000 روپے ماہوار 8.5 کروڑ لوگوں کو اس اکانومی کے ساتھ, جس کی حالت خراب ہے, اس کے ساتھ انہوں نے اناؤنس کیا, کیونکہ عوام کا احساس ہے ادھر. اس کے بعد 4000 روپیہ 40,000 لوگوں کو BISP سے, جو موٹر سائیکل والے ہیں, ان کو سبسڈی دی کہ
کہ ان کو مہنگا پیٹرول اور مہنگا ڈیزل جو ہے وہ ان کو جب وہ خریدیں تو ان کے پاس ایک کشن ہو. 40,000 لوگوں کو یہ دیا پیکج. تو میں آپ کو گنوا سکتی ہوں اس کے بعد کتنے سکھ پروجیکٹس تھے جو شہباز شریف نے اپنے ان 6 ہفتوں میں دوبارہ سے ان کو ریوائیو کیا. پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ جو ہے PKLI جس کو کہتے ہیں, جس کو سابق جو چیف جسٹس ہے ثاقب نثار صاحب, وہ ڈیم والے بابا جی جو ہیں, انہوں نے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے عوام کا وہ ہسپتال جس میں لیور کا فری علاج ہو رہا تھا, کڈنیز کا فری علاج ہو رہا تھا, اس کا بیڑا غرق کر دیا. شہباز شریف صاحب نے 6 ہفتے میں اس کو ریوائیو کیا. شہباز شریف صاحب نے وہ جو میٹرو جاتی ہے اسلام آباد میں ایئرپورٹ تک, وہ سکھ پروجیکٹ تھا, اس پہ کسی نے کام نہیں کیا. شہباز شریف صاحب نے پہلے 4 دن میں اس کو ریوائیو کیا. پھر جتنے بجلی کے کارخانے بند پڑے تھے اس میں ابھی ان کا ایک وزٹ ہوا ہے, وہ یہ تھا, اس کا نام تھا کروٹ, اس کو وہ وزٹ کر کے آئے. وہاں پر چائنیز نے مفت جو ہے وہ اناؤنس کیا کہ 4 بلین ورتھ فری انرجی کروڑ کا انہوں نے اناؤنس کیا چائنیز نے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھو کہ سی پیک کے جتنے پروجیکٹس تھے جو عمران خان نے پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے لیے بند کیے ہوئے تھے, وہ سارے پروجیکٹس کو آج ہم ریوائیو کر رہے ہیں ماشاءاللہ. انشاءاللہ. پہلے سن لو. اس کے بعد N25 نیشنل ہائی وے کوئٹہ سے کراچی, اس کی وہ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. اس کے بعد اب آپ آ جاؤ نارتھ وزیرستان میں ابھی وہ یونیورسٹی کا وہ کر کے آئے. مانسیرا گئے تو وہاں پر ان کا اپنا جو بلوچستان اور فاٹا ایکس فاٹا میں 5,000 اسکالرشپس وہ دے کر آئے. مانسیرا گئے تو وہاں پر لیپ ٹاپس اناؤنس کر کے آئے. مانسیرا میں انہوں نے نیا ہاسپٹل جو ہے وہ اناؤنس کیا, اور اس کے بعد انہوں نے پورے جو پنجاب ہے یا پاکستان ہے اس کے ہاسپٹلز میں جو عمران خان نے فری دوائی جو ہے وہ بند کر دی تھی, وہ انہوں نے پھر سے کہا ہے کہ فری دوائی عوام کو ملنی چاہیے سرکاری اسپتالوں میں. $1 بلین کا وہ پیکج مانسیرا میں دے کر آئے. اس کے علاوہ اس اکانومی کے ساتھ وہ جس میں خزانہ خالی ہے, انہوں نے آٹے کو 80 روپے سے دوبارہ 40 روپے پہ لے کر آئے. چینی کو وہ 120 روپے کلو سے وہ دوبارہ 70-80 پر لے کر آئے. تو یہ صرف 6 ہفتے کی کارکردگی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگر یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا سٹیبلٹی رہی تو انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ یہ ملک ترقی کی نئی راہوں پہ چلے گا انشاءاللہ. میں پھر ایک بڑی ضروری بات ہے, وہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ دیکھو الزام کیا لگا رہے ہیں کہ شہباز شریف 2-3 دفعہ ملک کے غیر ملکی دورے کیے, تو عمران خان تو جی گیا ہی نہیں غیر ملکی دوروں پہ. بھائی عمران خان نے غیر ملکی دوروں پہ کسی نے بلایا ہی نہیں, وہ جائے گا کیسے؟ ایک ملک سے لڑائی کر لی. وہ جیسے وہ محلے میں رہنے والی ایک خاتون ہوتی ہے نا جس کو ماسی کہتے ہیں, کہ ایک گھر میں کی بات دوسرے کو بتائی, دوسرے کی تیسرے کو بتائی, اور سب کی لڑائی کرانے کی کوشش کی. تو یہ عمران خان صاحب کی فارن پالیسی تھی. پاکستان کے جو اتنے قریبی دوست تھے ان کو بھی دشمن بنا لیا, جس میں گلف کنٹریز شامل تھیں, جس میں دیکھیں آپ ابھی شہباز شریف صاحب ابھی حال کا وزٹ لے لیں ٹرکی کا. شہباز شریف صاحب ٹرکی میں ٹرکش کھانا کھانے نہیں گئے. مریم نواز لاہور میں سوشل میڈیا ٹیم سے خطاب کر رہی ہیں. مریم نواز کا کہنا ہے ہم سب نے ایک نئے جذبے کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرنی ہے.
पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त वेंटिलेटर पर है। नवाज शरीफ ने मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत की। मरियम नवाज का मजीद कहना था, कहा गया मुश्किल वक्त में हुकूमत क्यों ली, इस वजह से हुकूमत ली कि मुल्क में मौजूदा सूरत हाल में आगे लेकर जाना है। ये लोग सिर्फ अपनी नाअहली की वजह से हुकूमत से निकाले गए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस वक्त लाहौर से सोशल मीडिया से खिताब कर रही हैं। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि हम सब एक नए जज्बे के साथ पाकिस्तान की खिदमत करनी है। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त वेंटिलेटर पर है, लोगों की जेबों में नहीं जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये है पाकिस्तान के बारे में ये 6 हफ्ते की कारकर्दगी। सोचो मेरे बच्चों, मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, भाई बैठे हैं, अगर ये 6 हफ्ते की कारकर्दगी तो 6 महीने में पाकिस्तान कहाँ होगा इंशाअल्लाह। अब लोड शेडिंग की तरफ आ जाओ। लोड शेडिंग, क्रशिंग लोड शेडिंग हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की। यकीन मानो जब मैं एसी में बैठती हूँ तो मुझे दिल में तकलीफ होती है कि लोग पंखे के बगैर हैं इस वक्त। लेकिन कोई तो वजह है कि जिस जमात ने 22 घंटे की लोड शेडिंग 2 साल में खत्म कर दी थी, लोग कहते थे जिन्नात की तरह प्रोजेक्ट्स लगा दिए हैं, कोई तो वजह है कि आज पाकिस्तान के अंदर 10-10, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। क्या वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कर रही है? उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो प्रोजेक्ट्स लगा कर गई थी, जिसके बारे में इमरान खान साहब बार बार ये बात कहते थे कि जरूरत से ज्यादा बिजली बना गए, तो कहाँ है आज वो जरूरत से ज्यादा बिजली? वो इनकी नाअहली की नजर हो गई। इन्होंने वक्त पे LNG नहीं मंगवाई, इन्होंने वक्त पर तेल नहीं मंगवाया, वक्त पर गैस नहीं मंगवाई। ये इनको पता था कि इनकी हुकूमत जा रही है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने जा रहा है। ये जानबूझ के अपनी सियासी दुश्मनी में पाकिस्तान के लिए लैंड माइन्स बिछा के चले गए। लैंड माइन्स की उर्दू क्या होती है? बारूदी सुरंगें बिछाकर चले गए कि खुद ही अगली हुकूमत आएगी तो भुगतेगी। मुझे ये बताओ कि कोई पाकिस्तानी मुल्क के साथ ये कर सकता है? मरियम नवाज शरीफ मर भी रही होगी, वो जाते जाते भी पाकिस्तान का भला करके जाएगी इंशाअल्लाह। तो वो जो हाइड्रो से चलने वाले प्लांट्स थे, जो कोयले से चलने वाले प्लांट्स थे, जिनमें करोड़ शामिल हैं, जो वो बंद पड़े रहे, उस पर काम ही नहीं हुआ। और हमें इन्हसार करना पड़ता है LNG के ऊपर, हमें इन्हसार करना पड़ता है डीजल के ऊपर। और वो आप देखें गर्दिशी कर्जा जो है, जिसको कहते हैं सर्कुलर डेट, वो अब 2400 अरब पे पहुंच गया है। 1300-1400 अरब से वो अब 2400 अरब पे पहुंच गया है। उस वजह से ये लोड शेडिंग हो रही है, प्लांट्स बंद पड़े हैं, IPPs को पेमेंट्स नहीं हुई, पाकिस्तान के लिए पेमेंट्स के लिए पैसे नहीं। तो मैं खुर्रम दस्तगीर साहब को भी ये कहूँगी कि अल्लाह ताला ने आपको वाटर एंड पावर का मिनिस्टर बनाया है, आप एक लायक और अहल आदमी हैं। तो अगर आपकी मजबूरी है, अगर पिछली हुकूमत ये तबाही कर गई है पाकिस्तान की, तो आप दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री में लोड शेडिंग को ख़त्म करने की, तो खुदारा पाकिस्तान की आवाम से आएँ और बात करें और उनको बताएं कि लोड शेडिंग इतनी क्यों हो रही है। चुप करके, ये भी आपकी जिम्मेदारी का हिस्सा है कि आवाम को पता होना चाहिए। मुझे अपनी आवाम पे पूरा भरोसा है कि मेरी आवाम को जब ये पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून कितनी सरतोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून उन्हीं रिसोर्सेज में रहकर काम करेगी जो उनके पास अवेलेबल है। अल्लाह करे कि जो गल्फ कंट्रीज ने मदद प्रॉमिस की है वो जल्दी आ जाए पाकिस्तान में, तो उससे तो फिर बूस्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। लोड शेडिंग में भी वाज़े कमी आएगी। लेकिन जब तक हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मैं
खुर्रम दस्तगीर साहब से ये कहूँगी कि आएँ और अपनी कौम को एतमाद में लें, उनको अगले 3 से 6 महीने का प्लान दें, स्केड्यूल अनाउंस करें लोड शेडिंग का, और अगर उसके पीछे लोड शेडिंग होती है, उस स्केड्यूल के बियॉन्ड अगर लोड शेडिंग होती है तो पकड़े लोगों को और टांगे उनको। तो मेरी और आखिर में हम सब मिलकर कंडेम करते हैं बीजेपी के रुकन ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है। मुझे उसकी फिक्र इसलिए नहीं है कि मेरे नबी का जिक्र रहती दुनिया तक और हमेशा के लिए अल्लाह ताला ने बुलंद कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहता है वरफ़अना अला का जिक्र, कि ऐ नबी हमने तुम्हारा जिक्र हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। और सूरह कौसर में आखिर में आता है कि बेशक नबी तुम्हारा दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। तो ऐसे लोगों का तो नाम भी नहीं मिलेगा, निशान भी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे नबी का जिक्र बुलंद रहेगा। तो मैं एक दफ़ा फिर आप सबसे ये बड़ी प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से एक पाकिस्तानी होने के नाते ये गुजारिश करती हूँ कि मेरा आज का पैगाम ये है, हुकूमत का पैगाम ये है कि हमारा साथ देना हम अल्लाह ताला के फजल से कर चुके हैं, करके दिखाया है और इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। We can and we will इंशाल्लाह ताला। Repeat after me, we can and we will इंशाल्लाह। करके दिखाया है, करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मिनट, अभी नायब सदर मरियम नवाज। मरियम नवाज लाहौर में सोशल मीडिया टीम से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि हम सब ने एक नए जज्बे के साथ पाकिस्तान की खिदमत करनी है। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त वेंटिलेटर पर है। उन्होंने मजीद कहा नवाज शरीफ ने मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत की है। कहा गया मुश्किल वक्त में हुकूमत क्यों ली, लेकिन इसकी वजह हुकूमत ली कि मुल्क को मौजूदा सूरत हाल में आगे लेकर जाना है। ये लोग सिर्फ अपनी नाअहली की वजह से हुकूमत से निकाले गए। और उन्होंने मजीद कहा कि एक बच्चा जिसकी उम्र 70 साल से ज्यादा है इनकलाब लाने निकला है। ये कहना है मरियम नवाज का लाहौर में अपनी सोशल मीडिया टीम से खिताब करते हुए। उन्होंने कहा कि एक बच्चा जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर है इनकलाब लाने निकला है और पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। नवाज शरीफ ने मुल्क की मईशत को बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत की। कहा गया मुश्किल वक्त में हुकूमत क्यों ली गई, इस वजह से हुकूमत ली गई कि मुल्क को मौजूदा सूरत हाल में आगे लेकर जाना है। उन्होंने साबका हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ अपनी नाअहली की वजह से हुकूमत से निकाले गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।